بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آل محمد کی بزرگی، فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطر کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن اور حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ شریف میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسوں کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوشہ رحمت میں پرورش پائی۔ آپ نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے، لہٰذا آپ سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن اور حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ حضرت حذفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھا۔ دیکھ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس خوشی کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوٹی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت سے پیدا فرمائی ہے اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لے گئے اور حضرت حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں منبر پر چڑھے، لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان دونوں شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فکر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی
اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبریل امین تھے۔ صحابہ اکرام اور خلیفہ راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت فرماتے تھے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیں اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ ممبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ کہا کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر آئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا حضرت بن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت بن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے بن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آپ تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں۔ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، لہٰذا کہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کس پیمانے میں ماپ کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کر تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شایانہ شان کوئی لباس نہیں تھا، لہذا حضرت عمر نے یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور ولی یمن کو حکم دیا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن اور حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھجوائے جائیں۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آئے ان دونوں شہزادوں نے پہنے تو اس وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔